اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی وہی ہے خلق جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے ثم استویٰ پھر آسمان کی طرف استوا کیا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن تو پس ٹھیک بنائے یا ٹھیک کیے سبع سات سماوات آسمان پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی یہ خلقت و ایجاد یعنی آسمان کی اتنے بڑے آسمان کی خلقت اور ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی پرحکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر کسی بڑے علم کے ممکن و مقصود نہیں ہے۔ جیسے مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر مہاں جانتے تھے، ان آیتوں میں ان کے بطلان پر قوی برہان قائم فرما دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، علیم ہے اور ان کے ابدان کے مادے کو جمع اور دوبارہ حیات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر پیدائش آسمان کا ذکر ہوا ہے کہ پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربک رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ احکام و اوامر کے اجرا کرتا ہے اور دیگر تمام تصریفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اگرچہ اور تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لیں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے کہ خلیفہ کی پیدائش کی عظمت کیا ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب اس لیے عطا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو اپنے خلیفہ کی پیدائش کی بشارت دے دے۔ اور مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورے کی کوئی حاجت نہیں۔ قالوا اتجعل بولے کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد پھیلائیں گے، فیہا ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اس آیت میں فرشتوں کا جواب ہے کہ وہ بولے کہ اے اللہ کیا تو ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنائے گا جو تمہاری ہی بنائی ہوئی دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ یہاں ملائکہ کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کرنا یا طعن کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس خلافت میں چھپی ہوئی حکمت کو دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسئلہ انسانوں کی طرف جو فساد انگیزی کی نسبت کی گئی ہے اس کا علم انہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوگا یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا ہوگا،
یا وہ خود انہوں نے جنات پر قیاس کر کے حاصل کیا ہوگا۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ سراہتے ہیں تجھے، بِحَمْدِکَ اور تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ اور تیری پاکی بولتے ہیں، لَکَ تیرے لیے۔ قَالَ کہا، اِنِّی میں، أَعْلَمُ جانتا ہوں، مَا جو لا نہیں، تَعْلَمُونَ تم جانتے۔ اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ ابھی جاری ہے۔ فرشتوں کا کہنا تھا کہ اے اللہ، ہم تجھے سراہتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کی حکمتیں ان پر ظاہر نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء اکرام بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اور وہ علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو، الاسماء تمام اسماء یعنی تمام نام، کلہا سب، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام جملہ اشیاء اور مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات و افعال و خواص اور اصول علوم سب کا علم بطریق الہام عطا فرما دیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جملہ اشیاء کے اسرار و رموز سکھا دیے الہام کے ذریعے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فقال فرمایا، انبئونی، اب تم بتاؤ، باسماء ان کے نام، ہؤلاء اگر تم ہو، ان کنتم صادقین اس میں سچے۔ پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ زمین میں خلافت کے تم ہی لوگ مستحق ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف کرنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا ہے اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم کو ظاہر کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اسماء خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ قالوا بولے، سبحانک پاکی ہے تیری ہی، لا نہیں علم لنا ہمیں، الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک بے شک تو، انت تو ہی ہے، العلیم علم والا، الحکیم حکمت والا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ملائکہ کی طرف سے اپنے قصور کا اعتراف ہے اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا یہ سوال استفساراً تھا نہ کہ اعتراضاً تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جس کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔